انہی دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اخبار خبریں اور ہمارے علماء کرام احتجاج کر رہے ہیں پاکستان کی اسمبلی سے۔ ان دنوں بڑے تھوک کے حساب سے قوانین پاس ہو رہے ہیں الیکشن کی تیاری کو مد نظر رکھ کر، اور حکومت کا ڈیوریشن ختم ہو رہا ہے، تو ان کے بعد ہمیں کوئی مشکل نہ آنے پائے اس کو مد نظر رکھ کر، اور آئندہ آنے والے الیکشنز میں ہمارے لیے کوئی سہولت ملے، تھوک کے حساب سے قوانین بنا رہے ہیں۔ اور وہ قوانین ممکن ہے ان کے مفادات کے لیے تو مفید ہوں گے، لیکن پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرناک ہے۔ از جملہ ایک قانون جو پاس کیا گیا بڑی ایمرجنسی میں، 20 یا 25 ارکان اسمبلی وہاں رہے ہیں، اور ایک رکن اسمبلی نے تو سینٹ کی ایک سینیٹر نے، خاتون نے کہا اتنی جلدی کیوں ہے، اس پہ ذرا اسٹڈی کریں، غور و خوض کریں، تمام مسالک کو اعتماد میں لے کر اس کو پاس کریں۔ اور اندھیرے میں رکھ کے پاس کیا جا رہا ہے ناموس صحابہ بل، جس میں صحابہ کی ڈیفینیشن نہیں، صرف سزائیں ہیں کہ جو بھی صحابہ کی مذمت کرے، توہین کرے، عمر قید ہے، سزائیں ہیں۔ اور اولاً صحابہ کی کوئی ڈیفینیشن نہیں بیان کی جا رہی ہے، ہر شخص تو صحابی نہیں ہے، اور اس میں ان افراد کو لانے کی کوشش ہو رہی ہے جنہوں نے آل رسول کو اذیتیں دی ہیں، جنہوں نے آل رسول و راہ رسول کی نسبت خیانتیں کی ہیں، ان کو صحابہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اہل البیت کے مقابلے میں، ان کا احترام اولاً۔ ثانیاً قانون بنے، صحابہ کی ڈیفینیشن بھی درست بیان کی جائے، اس قانون کا غلط استعمال ہوگا جیسے طول تاریخ میں پاکستان کی ہوا ہے، غلط استعمال ہوگا، اور ٹارگٹ شیعہ ہے، ٹارگٹ الیکشن میں فائدے لینا ہے، اور شیعہ قوم کو ٹارگٹ کرنا اس قانون کا مد نظر ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔ اور شیعہ سے بڑھ کر نقصان خود پاکستان کا ہے، عرض کیا ہے ہمارے علماء کرام نے بھی احتجاج کیا، اور ہم میں سے ہر ایک کا فریضہ ہے سوشل میڈیا میں اور دیگر جتنے پلیٹ فارمز میں ہمیں توفیق ملتی ہے، یہ قانون تعصب پر مبنی قانون ہے، قابل قبول نہیں۔ اگر ایک شیعہ سے ہٹ کر ایک پاکستانی کی حیثیت سے دیکھیں تو یہ تو ایک مسلکی تکفیری ملک بنانے کی طرف جا رہے ہیں، تکفیری اسٹیٹ۔ پاکستان کی کمزوری ہوگی، پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی ترقی، پاکستان کا استحکام اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہوئے، لیکن ایک تکفیری قواعد و ضوابط کو قانون بنایا جائے تو پھر ہر چیز سے یہ قوم ہاتھ دھو بیٹھے گی، جیسے بہت کچھ کھو چکی ہے۔ ان حساس حالات میں اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ قوانین کو لانا پاکستان کی سالمیت پر کاری ضرب اور پاکستان کی سالمیت کی ریڑھ کی ہڈی توڑنے کے برابر ہے۔ اگر مسلکی پاکستان کی طرف گئے جیسے کہ اس بل کے اندر نظر آ رہا ہے، پھر پاکستان کا کچھ نہیں بچے گا، پھر علامہ اقبال بھی متنازع ہوگا، چونکہ علامہ اقبال سنی تھے، مسلک کی طرف گئے تو سنی ہوگا اقبال، جو کہ اقبال پاکستان کے اتحاد کی علامت ہے۔ پھر قائد اعظم جس نے بنایا ہے بابائے قوم و شیعہ تھے، مسلکی پاکستان بن گئے تو شیعوں کی قائد اعظم بھی متنازع، علامہ اقبال بھی متنازع، پاکستان کی فیڈریشن بھی متنازع، پاکستان کا آئین بھی متنازع، اور یہ پاکستان کے لیے خدمت نہیں، یہ پاکستان کے دشمنوں کے لیے بڑی خدمت ہے۔ یہ قانون جو پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں اندر سے، جو کہ قابل قبول نہیں، بڑی جلدی میں اور خاص قسم کے سیاسی اہداف اور تکفیری گروہوں کو خوش کرنے، اٹریکٹ کرنے اور ان کے ووٹ بینک کو اپنی طرف لانے اور تشیع کو ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی وجہ شیعوں کا اتحاد نہ ہونا ہے۔ شیعہ شخصیت پرستی سے باہر آ جائیں، شیعہ اپنے مکتب اور امام کی اطاعت میں آ جائیں اور امام و مکتب کے مخلص ہوں، اور وحدت کی طرف آج وحدت کی باتیں ہوتی ہیں صرف زبانی لفاظی کی حد تک، عملاً گراؤنڈ کی وحدت کی طرف کوئی تیار نہیں، اور وحدت کی بات ہوتی تو رکاوٹیں بیان کی جاتی ہیں، بہانے بنائے جاتے ہیں، وحدت کی طرف آنے کے مواقع ضائع کرتے ہیں، وحدت کی طرف آنے کے بہانے تلاش نہیں کرتے، وہ ضائع وحدت نہ ہونے کے بہانے اور دلیلیں پیش کی جاتی ہے آج پاکستان میں۔ اور یہی چیز کمر توڑ رہی پاکستانی شیعہ کی، یہی چیز کمر توڑ رہے، اور ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جس میں شیعوں کو ان سے مشورہ کرنا بھی اپنی توہین سمجھا جا رہا ہے۔ اتنے ہم کمزور، ضعیف، علمی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، اداراتی لحاظ سے،
اور عزم و ارادے کے اعتبار سے ہمیں تقسیم کیا گیا. یہ تقسیم تشیع کی طاقت کی تقسیم ہے. لہٰذا ہمیں تھوڑے بلند افق پر آ کر تشیع کو وحدت کی طرف آنا ہوگا. وحدت بین المؤمنین اولین شرط ہے. پاکستان میں شیعہ کی بقا کا واحد راستہ شیعہ ایک دوسرے کی نسبت سوء ظن نان ایشوز میں پڑھ کے ایک دوسرے کے چہرے کو خراب کرنا، شخصیات کو متنازع بنانا، یہ تشیع کے لیے قابل قبول نہیں ہے. پہلے سے تشیع شخصیات، بڑی بڑی شخصیات ہمارے پاس نہیں موجود، اور کچھ ہیں ان کو ہم کیوں خراب کریں، ایک دوسرے کا چہرہ کیوں خراب کریں، ایک دوسرے کے خلاف کیوں بیان بازیاں ہوتی ہیں. ان کو حفظ کریں، ان سے استفادہ کریں، اور ان کو تشیع کے ارتقاء کے لیے استفادہ کریں ان شخصیات کو. نہ شخصیات و شخصیات کے فالوورز ایک دوسرے شیعہ علماء کے چہرے کو خراب نہ کریں. اس کی وجہ سے تشیع کا وجود پاکستان میں خطرے میں پڑ گیا ہے. آج تشیع کو کھاتے میں خدمت ہے اور پاکستان کی بھی خدمت ہے. پاکستان کی سلامتی کا واحد راز اسلامی پاکستان، جس میں فرقوں کو، کسی کو لاڈلا بنانا، کسی کو ناپسندیدہ فرقہ بنا کر حکومتی مشینری ان کے خلاف استعمال کرنا، یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرناک ہے. اور یہ خطرناک کھیل ضیاء الحق نے کھیلا، اور اس کے برے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں. پاکستان کی کرنسی افغانستان سے بھی پیچھے جا چکی ہے. پاکستان اکانومیکلی جس پاکستان سے الگ ہوا بنگلہ دیش، اس سے بھی پیچھے چلا گیا ہے. مسلکی سوچ، ضیاء الحق کی سوچ، تکفیری پاکستان کی سوچ، یہ تباہ کن. وہ بھی ان حالات میں جہاں پاکستان میں نفرتوں کا بازار عام ہے، پاکستان کی اکانومی کولیپس ہو رہی ہے. ایسے میں ایک ایسے ایشو کو اٹھانا، یہ ہندوستان کی خدمت تو ہو سکتی ہے، پاکستان کے ساتھ خیانت کے مترادف ہے، تشیع کے ساتھ بھی خیانت کے مترادف ہے. ان حالات میں شیعہ افراد ہوش کے ناخن لیں، نان ایشوز کی جنگ سے باہر آئیں، اور آ کر تشیع من حیث شیعہ ہم ایک دوسرے کو غلطیوں سمیت قبول کریں، ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ایک دوسرے کے قریب ہوں، ایک دوسرے کے دلوں کو قریب کریں، ایک دوسرے کے خدمات کو قبول کریں، ایک دوسرے کی نسبت حسن ظن پیدا کریں. بھلے مجھ میں 10 خامیاں ہیں، آپ میں 1 خامی ہے، ہم اکٹھے ہوں گے تو ایک دوسرے کے بارے میں تذکر دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کی خامیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں. لیکن جب بات تشیع پہ آتی ہے، بات تشیع کے وجود پہ آتا ہے، تو ہمیں مٹھی بن کر تشیع کے دفاع کے لیے کمر بستہ ہونا پڑے گا. یہاں اگر خاموش رہے، یہاں لا تعلق رہے، یہاں نان ایشوز پہ گم رہے، جیسے کہ کریں گے دشمن، ایک طرف سے اس طرح کے ظالمانہ قوانین بنائے جائیں گے، ایک طرف سے نان ایشوز اٹھا کر کبھی عزاداری اور نماز کی لڑائی، کبھی ذاکر اور علماء کی لڑائی، کبھی فلاں شخصیت اور فلاں شخصیت کی لڑائی، اور سارا تشیع کی طاقت اور توجہ یہاں سلب ہو. یہ انحراف و ڈیویشن قابل قبول نہیں. اس وقت ہمارے لیے اس ظالمانہ بل کے خلاف احتجاج کرنا، اس ظالمانہ بل کا راستہ روکنا اور اس کو امپلیمنٹ ہونے سے روکنا ہم سب کا شرعی فریضہ ہے، ورنہ ہماری نسلیں پچھتائیں گی. اس بل کو اس طرح سے غلط انداز میں استعمال کیا جائے گا کہ پھر ہمارے شیر دل جوان علماء وہ آپ کو زندانوں میں نظر آئیں گے. لہٰذا یہاں بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں اپنی توفیق کے مطابق، یہ قابل قبول نہیں ہے، نہ پاکستان کے لیے، نہ ایک شگون اس قانون کے اندر، نہ تشیع کے لیے. بھلے بعض تکفیری طالبانائزیشن کی سوچ رکھنے والے گروہ اور یہ سیاسی افراد ان سے اپنا ووٹ بینک، ہمدردی کا ووٹ ان سے لینے کے لیے اس طرح کے بل اور پاکستان کی سالمیت سے کھیلتے ہیں. انہیں دردناک اور عبرتناک سزا دینی چاہیے، اور تشیع کو اس کے خلاف قیام کرنا چاہیے. ایک مرتبہ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر.